بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک بار پھر آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے تکلیف کیا ادھر پہنچے ہمارا پریس کانفرنس کے لیے۔ جیسے کل پورا ملک نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب نے ملک سے خطاب کیا، اور ایک ملک کا قائد ہونا کا بہت سی ذمہ داریاں ہوتے ہیں، اور افسوس کے ساتھ اس تقریر میں وزیر اعظم صاحب نے ملک کے ایک لیڈر کے حیثیت سے جو آپ کے اوپر کچھ فرض ہوتے ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں ایسا فرض ہوگا یا کام ہوگا جو وزیر اعظم صاحب نے کیا۔ دیکھیے، سیاست تو چلتا رہتا ہے، اس پہ ہم آ جائیں گے۔ اس وقت پاکستان کے حالات کیا ہیں؟ پاکستان میں ایک معاشی بحران ہے جو دن بدن بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان کے معاشرے میں جو پولرائزیشن اس وقت چل رہا ہے وہ شاید ایک تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے، اور کوئی ایسا جگہ، کوئی ایسا ایریا نہیں ہے جہاں اس پولرائزیشن کا امپیکٹ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگر آپ پاکستان کا خارجہ پالیسی کو اٹھا کے دیکھیں اور صرف ملک کے مفاد میں، ملک کے عوام کے مفاد کے نظر سے پاکستان کا خارجہ پالیسی ادا کے دیکھیں، تو پاکستان جس سطح پہ اس وقت تک دنیا بھر میں آئسولیٹ ہو چکا ہے وہ اپنی جگہ، اور پاکستان کا جو Can we turn the phone off? Thank you. اور پاکستان کا خارجہ پالیسی کا جو پوزیشن ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، اور اس مشکل حالات میں ہم سب پہ، ہر قائد پہ یہ فرض ہے کہ ہم ان حالات کو سنبھالیں اور پاکستان کو اس کرائسس سے نکالیں، مزید کرائسس پیدا نہ کریں، آئینی بحران پیدا نہ کریں، تصادم کا خطرات پیدا نہ کریں، اور جو قانونی آئینی جمہوری طریقہ کار ہے وہ اپنایا جائے۔ مگر وزیر اعظم صاحب کہ جو اسٹریٹجی ہے وہ ایسے ہیں جیسے ایک کرکٹ کا کھلاڑی گیم تو ہار چکا ہے، ریزلٹس تو صاف نظر آ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ پچ پہ لیٹ کر رو رہا ہے کہ میں ہار نہیں مانوں گا۔ مگر یہ ایک ملک چلانا کرکٹ کا کھیل نہیں ہے، اور وزیر اعظم صاحب اگر اپنا ہار نہیں مان رہا ہے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ نہیں ہار چکا ہے۔ اور جاتے جاتے جس طریقے سے اور جس انداز سے یہ وزیر اعظم ہمارا خارجہ پالیسی، ہمارا معیشت، ہمارے اداروں پہ حملہ آور ہے، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ یہ جو لیٹر کا شوشہ ہے یہ ایک کوشش ہے کہ پاکستان کے عوام کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جائے، اور اس ٹرک کی بتی کافی خطرناک ہے۔ وہ چاہ رہا ہے کہ ایک جھوٹ کی بنیاد کے عوام کو ورگلائے، اور اگر کوئی عام آدمی سڑک پہ یا کوئی اور یہ کام کر رہا ہوتا تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، مگر وزیر اعظم پاکستان کے حیثیت سے جب یہ کام کیا جاتا ہے تو پورا ملک کا نقصان ہوتا ہے۔ اس وزیر اعظم نے عام ڈپلومیٹک پروسیسز کو متنازع بنایا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں، اگر خان صاحب 23 فروری کو رشیا پہنچتا ہے تو کیا 23 فروری سے پہلے ہم شہباز شریف کے صاحب کا گھر گئے تھے اس پیشکش کرنے کے لیے؟ اس سے بھی پہلے جنوری میں
پاکستان پیپلز پارٹی کی CEC رکھی گئی تھی، جہاں میں ہمارا عوامی مارچ اور عدم اعتماد کے فیصلے لیے گئے تھے۔ اس سے پہلے 3 سال سے یہ ملک گواہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اس سیاسی جدوجہد میں شریک ہیں۔ تو کیا ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ آپ نے رشیا جانا تھا؟ کیا ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ رشیا نے جنگ کرنا تھا؟ کیا ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ یہ عالمی سازش بن رہا تھا؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں خان صاحب کو، اس لیے اس کو جھوٹ کہنا کا بہت عادت ہے، کہ اگر جھوٹ کہنا ہے تو اتنا ہی جھوٹ بولو جو لوگ سچ مان سکتے ہیں۔ اس کا یہ جھوٹ کا کوئی پیر نہیں ہے۔ یہ پہلے کہتا تھا کہ اپوزیشن نے مجھے ایک بہت بڑا تحفہ دے دیا کہ ہم عدم اعتماد لے کر آ رہے ہیں، اور پھر اچانک کہنا شروع کر دیا کہ یہ عالمی سازش ہے۔ اب فیصلہ اس نے خود کرنا ہے کہ کیا یہ ہمارا تحفہ ہے یا یہ عالمی سازش ہے۔ حقائق یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی قدم کے نتیجے میں ہم اس عدم اعتماد کے نتیجے پہ پہنچے ہیں۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے، اور اس لیے کہ تاریخ کے پہلی بار ہو رہا ہے، ہم سب کو نہ صرف اس کو ویلکم کرنا چاہیے، ہمیں انشور کرنا چاہیے کہ ہمارا عدم اعتماد ایک پرامن اور مناسب طریقہ سے ہو جائے۔ اس لیے پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی طریقے اپنائے گئے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم کو ہٹانا، وہ یا غیر قانونی یا غیر آئینی یا ایٹ لیسٹ غیر جمہوری طریقے رہے ہیں، اور یہ واحد جمہوری آئینی پارلیمانی طریقہ کار ہے۔ یہ واحد پارلیمانی آئینی طریقہ کار کو متنازع نہ بنایا جائے، پاکستان کی قسمت کے ساتھ نہ کھیلا جائے، اور وزیر اعظم صاحب کوئی سیف ایگزٹ ڈھونڈنے کے بجائے، بیک ڈور ایگزٹ ڈھونڈنے کے بجائے، اگر میں نہیں کھیلوں گا تو کسی اور کو نہیں کھیلنے دوں گا کا دھمکیاں دینے کے بجائے ایک آنریبل طریقے سے اس پروسیس کا مقابلہ کرے۔ آپ کے جھوٹ کے جواب ہم ہر دن دے سکتے ہیں۔ اس پروسیس کے ہم عزت کرتے ہیں، اس لیے ہم جمہوری لوگ ہیں۔ آپ کا اور ہمارا اختلاف، اعتراض کس بات پہ ہے کہ آپ ایک سلیکشن کے نتیجے میں اس قوم پہ مسلط کیا گیا، اس سلیکشنز کی وجہ سے ملک کے سارے ادارے متنازع ہوئے، اور اس سلیکشنز کی وجہ سے جو معاشی اور خارجہ پالیسیز اپنائی گئیں وہ صرف اور صرف آپ کے تھے، پارلیمان کے کنسنسس کے بغیر تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم آج اس کراس روڈز پہ کھڑے ہیں۔ جب ہمارا عدم اعتماد کامیاب ہو جاتا ہے، آپ سلیکٹڈ وزیر اعظم نہیں رہتے ہیں، تو میرا اور آپ کا جھگڑا ختم ہے۔ لیکن جب تک آپ ایک غیر جمہوری کردار اپنا رہے ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی اور غیر جمہوری قوتوں کے خلاف جنگ تو رہے گا۔ میرا اپیل ہے اس ملک کے سارے سیاسی جماعتوں سے، اس ملک کے سارے اداروں سے، ہمارا اسپیکر صاحب سے، کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سب ہوش کے ناخن لے۔ ہم سب کے لیے ایک موقع ہے، ملک کے لیے ایک موقع ہے کہ جمہوریت کا بحالی کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہر کوئی سمجھتے ہیں کہ الیکشن ریفارمز کے بعد جلد از جلد الیکشنز ہونا چاہیے، اور اگر ہم وہ 2018 کا سلیکشن کا داغ دھونا چاہ رہے ہیں
اگر ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامک سٹیبلٹی اور فارن پالیسی میں سسٹینیبلٹی لے آنا چاہتے ہیں تو واحد طریقہ کار یہ ہے کہ عدم اعتماد ہو، الیکٹورل ریفارمز ہو، صاف و شفاف الیکشنز ہو، نیا مینڈیٹ کے ساتھ عوامی حکومت منتخب ہو، اور جو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا وہ حکومت مینڈیٹ کے ساتھ ان مسائل کا حل کریں گے۔ اگر اس جمہوری طریقہ کار میں گڑبڑ ہوتا، اگر ہمارا آئینی جمہوری پروسیس میں اس وقت آئین کا خلاف ورزی یا قانون کا خلاف ورزی یا ایسا کوئی غیر جمہوری کام ہو جاتا ہے تو ایک خطرہ ہے کہ پاکستان کا اگلا 20 سال اسی طریقے سے متنازع طریقے سے گزریں گے۔ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا ہے، اور صرف ایک خان کا، ایک عمران کا انا کی وجہ سے، رونا دھونا کی وجہ سے ہم پاکستان کی قسمت کو اس قسم کا خطرہ میں نہیں ڈال سکتے۔ ہم عمران خان کا ہر الزام، ہر جھوٹ، ہر کوشش کا جواب دینا جانتے ہیں۔ یہ ایک موقع ہے اور اس موقع کا فائدہ پورا ملک اور قوم کو اٹھانا چاہیے۔ سنڈے ووٹنگ ہے اور اس وقت تک ہم امید رکھتے ہیں کہ کوئی غیر جمہوری قدم نہیں اپنایا جائے گا۔ سر، آپ نے کہا 20 سال اسی طرح گزرے گی، آپ نے کہا تحریک عدم اعتماد ہے، اگر کوئی گڑبڑ ہوئی، آئین کے خلاف کوئی بات ہوئی تو 20 سال اس طرح گزرے گی۔ سر، اس کو تھوڑا سا تفصیل کر دیں، کیا مارشل آرٹ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں ایسے مارشل لاء کا خطرہ تو پاکستان کا تاریخ اپنی جگہ، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان ایک کوگمائر میں، ہم ابھی اس وقت پاکستان کی سیاست، پاکستان کے معاشرے، ہم اس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اس سے نکلنے کے لیے جو ایک موقع ہمارے سامنے ہے وہ یہ عدم اعتماد و جمہوری پروسیس ہے، جس سے جو کافی زیادہ مسائل 2018 کے سلیکشنز میں ہوئے تھے، وہ پیدا ہوئے، وہ ایڈریس ہو سکتے ہیں، اور ہمارا ایسا جمہوری قانونی آئینی سسٹم ہو جو آگے جا کے صاف و شفاف الیکشنز کے نتیجے میں ایک ایسا مینڈیٹ والا حکومت لے کر آئے جو ہمیں ان مسائل سے نکال سکے۔ اگر خدا نخواستہ کسی بھی وجہ سے ہمارا پروسیس جمہوری طریقے سے، جو خان صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں کہ وہ ہار نہیں مانیں گے، وہ یہ کرے گا، وہ ہر دن کوئی نیا دھمکی آتا ہے نا، یہ بچکانے بات ہے۔ اگر خان صاحب ایک آنریبل آدمی ہوتا، وہ آنریبل انداز سے اپنا یہ ہار مان لیتا اور آگے بڑھتا، اور اب بھی اتنا ہی امکان ہے کہ وہ جتنا بھی چیخے اور جتنا بھی روئے ہم اسی طریقے سے نکلیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ یہ اتنا اس حد تک کوئی غیر قانونی قدم اٹھایا جائے، ہمیں یہ موقع نہ ملے کہ ہم الیکٹورل ریفارمز اور عدم اعتماد کا پروسیس سے گزرے، تو خدشہ یہ ہے کہ یہ جو بحران آپ دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ پچھلے 3 سال سے، کہ وہ کافی دیر تک یہ بحران کسی نہ کسی نتیجے میں رہ سکتا ہے۔ صاحب نے جو اندیا دیا 1 لاکھ آدمی جمع کرنے کا، اس کے بعد بعض حلقوں میں یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید کوئی ہنگامہ آ رہی ہوگی جس کو بنیاد بنا کر اسپیکر اس بات کو ووٹنگ کا پروسیس جو ہے اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں، ملتوی کر سکتے ہیں۔ ایسا اگر ہوتا ہے تو پھر آپ لوگوں کی مجبوری کیا؟ یہی غیر جمہوری اور غیر آئینی ایک حرکت ہوگا، اور جہاں سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے کہ اس قسم کا کام تو ہونا ہی نہیں ہے، اور ہم سارے پارٹیز پابند ہے کہ ہم اپنا فورس کے تھرو اور اس طریقے سے تھرو، تو میں امید کرتا ہوں کہ کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور اس قسم کا خطرہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا سوچ رہا ہے تو اس کا کانسیکوینسز کافی سیویئر۔ چیئرمین صاحب، آج وزیر اعلیٰ کے پی کی ایک آڈیو سامنے آئی ہے جس میں واضح طور پہ وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمام حلقوں میں آپ اپنے جو منسٹرز اور ایم پی ایز ہیں کہ آپ نکلیں، باہر نکلیں اور احتجاج کریں، جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کے گئے ہیں ان کو غدار ڈکلیئر کریں اور باقاعدہ ویڈیوز بنا کے میڈیا کو جاری کریں، اور اس کو انہوں نے آن بھی کیا ہے کہ جہاد میں سب جائیں۔ اب تو وہ مارا ماری اور انارکی شروع نہیں ہوگی۔
ये इस किस्म की गैर संजीदा कदम जो वज़ीर आला उठाए या वज़ीर आज़म उठाए, ये सबसे बड़ा सबूत है कि ये लोग तो काबिल ही नहीं हैं इन जो ओहदा जो वो संभाल रहे हैं, वो इन ओहदे के लिए काबिल नहीं हैं। इस किस्म का कॉल देना या धमकी देना ये ना सिर्फ उस वज़ीर आला साहब को ख़तरा में डाल सकता है कानूनी और लीगली, मगर ऑब्वियसली एनर्की और वायलेंस इससे इसके नतीजे में फैल सकते हैं। मैं इस पे एक पॉइंट क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि आपको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 6 है वो आफ्टर द 18th अमेंडमेंट काफ़ी क्लियर और बड़ा वाज़े अंदाज में लिखा गया है और उसका काफ़ी ब्रॉड स्कोप है। इट इज़ वो जहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस का सवाल आता है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल आता है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस में कोई मुदाखलत करने की ख़तरा या सैबोटाज करने की बात है, वो काफ़ी ब्रॉड है। और मैं ख़ास तौर समझता हूँ कि जहाँ जिक्र है कि by use of force or by show of force of any other under constitutional means our constitution is undermined, वो क्लॉज इसी किस्म की बात को कवर करेगा कि अगर साथ साथ हम मुल्क का सबसे बड़ा इलेक्शन करवा रहे हैं वज़ीर आज़म का हमारा आइन के कानून के तहत और उसको सैबोटाज करने के लिए आप बंदे प्रोड्यूस करने हैं, आई a show of force or a display of force to try and undermine or deter that constitutional process or our constitution, तो आपको ये तो जो आप शायद अभी वो समझ रहे हैं कि सिर्फ एंटी टेररिज्म का पर्चा उन पे कटेगा या वायलेंस का पर्चा, उन पे तो आर्टिकल 6 कटने वाला है। और ये ना सिर्फ वज़ीर आज़म पे, वज़ीर आले पे, वो इलेक्टेड नुमाइंदे जो लोग लेकर आके इस किस्म का एक्टिविटी में इन्वॉल्व्ड होंगे, मगर अगर जैसे आप कह रहे थे कि स्पीकर साहब इस किस्म की बुनियाद पे कोई गैर आईनी काम करे, तो वही आर्टिकल 6 उन पे लगेगा और जो आर्टिकल 6 का सज़ा है वो वाज़ेह है और वो आपके सामने। चेयरमैन साहब ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून का मशावरती इजलास हुआ, उसमें नाम तजवीज़ किया गया है हमजा शहबाज साहब का वज़ीर आला के लिए, क्या आप लोगों के साथ भी मशावरत हुई? और आज पंजाब का इजलास पीपल्स पार्टी का आपने बुलाया हुआ था, आप लोगों की मशावरत क्या हुई? पंजाब में जो तब्दीली हमारा पंजाब का जो मशावरती इजलास है वो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने रखा गया है और हम यूनाइटेड अपोजिशन के साथ है और हमारे सारे जो फैसले हैं वो मुशावरत के साथ होंगे। तो जैसे ही मैं अपना पार्टी से मुशावरत करता हूँ तो वो फिर PMLN के साथ इंगेज करते हैं। चेयरमैन साहब ये बताइएगा कि अपोजिशन ने भी मुतालबा किया था कि अगर बात असली है तो कौमी सलामती कमेटी में लाया जाए और फिर अपोजिशन ने उसका बाइकआउट किया, तो उसमें मैं इस पे थैंक यू, बहुत अच्छा सवाल है। अस्करी इदारे मौजूद थे या नहीं, लेकिन मैं अपना They're two different things. They're two different. नहीं आपको confusion है। एक तो मैं आपको clarify करूँ। एक उनका नेशनल सिक्योरिटी इजलास है और एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग है नेशनल असेंबली में। इन दोनों इजलास का हमें नहीं बताया गया। जो नेशनल कमेटी का इजलास है नेशनल असेंबली में जो उनका मीटिंग के बाद हुआ था, उसके बारे में भी हमें नहीं बताया गया। हमें न्यूज़ में पढ़ रहे थे लेकिन हमारे पास वो इन्विटेशन नहीं आया। जैसे हम नेशनल असेंबली में एंटर हो रहे थे टू स्टार्ट द डिबेट ऑन द नो कॉन्फिडेंस मोशन, तब हमें दिखाया गया कि ये तो इजलास करेंगे। और पहले उन्होंने कोशिश ये की कि नेशनल असेंबली से इस नो कॉन्फिडेंस मोशन से भागने के लिए और हमारा डिबेट से भागने के लिए उन्होंने ये कोशिश की कि नेशनल असेंबली फ्लोर को इस्तेमाल किया जाए वो नेशनल सिक्योरिटी इजलास के लिए। जब ये मोशन प्रेजेंट हुआ और अपोजिशन का तादाद इसलिए अक्सरियत में है आजकल, हमने उस मोशन को डिफीट किया, तो फिर वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी किसी और कमेटी रूम में
چلا گیا اور ہمارا اجلاس چلتا رہا. ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم عدم اعتماد پہ یا ڈبیٹ کرے یا ووٹ کرے, مگر پھر کسی اور فلمزی گراؤنڈ پہ اسپیکر صاحب نے سیشن سے بھاگا. جہاں تک یہ خط کی سوال ہے, ہمارا یہ پوزیشن ہے کہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ ہے, اگر بلانا ضروری بھی تھا اس خط کے بارے میں, تو یہ منڈے میں بھی بلایا جا سکتا تھا. اور جو اس وقت وزیر اعظم کے پاس نا اکثریت ہے, ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ اکثریت نہیں ہے, عدم اعتماد جمع ہو چکا ہے اور ہمارا پروسیس جاری ہے, تو غیر مناسب ہے کہ اس قسم کے فورمز بلایا جا رہا ہے. اور پھر نیشنل سیکیورٹی فورمز کو استعمال کیا جا رہا ہے ایز اے پولیٹیکل ٹول ٹو ٹرائی اینڈ انڈرمائن اے ڈیموکریٹک no confidence motion and create this red herring propaganda message for the public. تو خان صاحب کو بالکل اس قسم کا میٹنگ کو اگر وہ اپنا ذات سے آگے خان صاحب کو کچھ نظر آ رہا ہوتا تو وہ کبھی یہ سوچتا بھی نہیں کہ میں اپنا نیشنل سیکیورٹی کا جو سب سے بڑا فورم ہے اس کو اس طریقے سے سیاسی طریقے سے استعمال کروں. ہم تو اگر جنگ جانے کی ضرورت ہے, اگر ملک کا واقعی ہی کوئی نیشنل سیکیورٹی کرائسس ہے, تو تب صرف اس قسم کی میٹنگز کو بلانا جانا چاہیے اور غیر متنازع اس لیے رکھنا چاہیے تاکہ تاریخ کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ غیر متنازع فورمز ہو, جہاں ہم کنسنسس کے ساتھ ان فورمز کے فیصلے کے ساتھ بھی انگیج کیے جاتے ہیں اور ہم اپنا سیاست سے الگ رکھیں. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس شخص نے اس فورم کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی اور وہ ہمارا خارجہ پالیسی کو he is willing to set the foreign office up in flames. بٹ جو بھی ہو, کوئی بہانہ ملے, کوئی بیانیہ ملے جس سے میں ایک تھوڑا سا سیاسی شہید لگے, اس پہ ہم خان صاحب کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اس نے ایک ایسا فورن پالیسی کا فیصلہ لیا ہی نہیں پچھلے 3 سال میں جس کا آپ تعریف کر سکے. آپ اگر خان صاحب کا بھارت کا فورن پالیسی دیکھیں تو پہلے دن سے لے کے آج تک کنفیوزڈ رہا ہے. ابھی بھی ہمارا وزیر اعظم تنقید تو کرتا ہے میاں نواز شریف صاحب پہ کہ وزیر اعظم مودی رائے بن چل کے آیا تھا. ایٹ لیسٹ مودی تو چل کے آیا تھا نواز شریف صاحب کے پاس, اس کے فوراً بعد عمران خان اپوزیشن میں ہوتے ہوئے چل کے گیا تھا مودی تک, اور وہ مودی کا واہ واہ کرتا رہا. میں ہی تھا جو کہتا تھا کہ مودی سے یہ امیدیں نہ رکھے. یہ لوگ ان کے پیچھے واہ واہ کرتے تھے, یہاں تک کہ جب الیکشن ہو رہا تھا اور بھارت کے عوام کا موقع تھا کہ وہ اپنے آپ کو مودی سے نجات دلائے, تو کون چیف پولنگ ایجنٹ بن کے سامنے آیا؟ مودی کا چیف پولنگ ایجنٹ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کہتا ہے کہ وہ مودی جب جیتے گا تو یہ کشمیر کے لیے اور پاکستان کے لیے خوشائن بات ہوگا. یاد نہیں ہے؟ پھر جب کشمیر پہ تاریخ کے سب سے بڑا حملہ ہوا اور پورا کشمیر, پورا پاکستان خان کی طرف انگلی اٹھا کر کہہ رہے تھے کہ کشمیر پہ سودا نامنظور, پھر وہ شروع ہو گیا کہ مودی تو بڑا ہے اور برا ہے اور پتہ نہیں RSS کا کیا ہے, اور پھر اس کا خیال آیا, اور جب اس کا کرسی خطرہ میں تھا پھر وہ بھارت کی طرف دیکھ رہا ہے, مودی کی طرف دیکھ رہا ہے. اچانک اس کو یہ خیال آیا کہ مودی کا فورن پالیسی زبردست ہے. خان صاحب کا فورن پالیسی has been totally confused. آپ سی پیک کو اٹھا کے دیکھیں. سی پیک ایک ایسا پالیسی ہے جو کہ ماضی کے ایک ایسا ہمارا ایک سچویشن تھا کہ جو بھی حکومت آتا تھا ہم دوسرا کا منصوبہ بند ہوتا تھا. لیکن ہم نے ایک اچھا روایت شروع کیا کہ اگر پیپلز پارٹی نے سی پیک شروع کیا تو میاں صاحب کی حکومت نے اس کے آگے لے کے چلا. مگر خان صاحب نے پہلے اپنا دھرنا میں چائنا کا صدر کو
نہیں آنے دیا اس کی دھرنا کی وجہ سے. پھر جیسے ہی اس کا حکومت آتا ہے اس کے 2 وزیر ایک پروپیگینڈا کیمپین شروع کرواتے ہیں سی پیک کے خلاف, اور وہ کرپشن کہہ کے سی پیک کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے اپنا پالتو نیب کی وجہ سے سی پیک میں جو بزنس میں پہلے انویسٹ کرتے تھے اور جو چائنا کے اے لیول کمپنیز انویسٹ کرتے تھے, آج آپ کا سی ڈی لیول کمپنیز انویسٹ کر رہے ہیں اور سی پیک سلو ہوتا چلا رہا ہے. عمران نے باتیں تو بڑے کیے لیکن کام کچھ نہیں کیا ہے. عمران نے امریکہ کے ساتھ دوستی اور اچھے تعلقات رکھنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. ٹرمپ کا تو منی ٹرمپ بن گیا, جا کے وہاں مزہ لیتا تھا, بہت خوش ہوتا تھا, ادھر ٹرمپ سے ایک ہاتھ ملا کے واپس آتا تھا کہ میں نے پھر سے قوم کے لیے نیا ورلڈ کپ جیت لیا. ایک ورلڈ کپ تھا, دوسرا تھا اس کا ملنا ٹرمپ کے ساتھ. اور جب نیا صدر منتخب ہوا اور اس کو فون کال آنا ہی بند ہو گیا تو اس کو بڑا برا لگ گیا. برا سو لگا ہوگا آپ کو. اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ کا جان خطرہ میں ہے اور آپ کو کوئی دھمکی ملا ہے. آپ اس نے امریکہ کو خوش رکھنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا گیا افغانستان میں پچھلے 2-3 سال. امریکہ کو خوش رکھنے کے لیے اس نے اپنا ہر قدم اٹھایا. اس نے وہ ابھی کہتا ہے میں کسی کے فون کال پہ دھمکی, مجھے یاد نہیں ہے کہ کس کا فون کال, لیکن اس نے کافی فورن ٹرپس آخری وقت پہ کینسل کیا ہے فون کالز کی وجہ سے. اس کا سب سے کمزور اور سب سے کمپرومائز فورن پالیسی اگر کسی کا دور میں رہا ہے وہ عمران صاحب کا دور میں رہا ہے. اور جو اکا دکا رہتا ہے اس کو بھی وہ خراب کرنے کے لیے تیار ہے اپنا کرسی بچانے کے لیے. میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہوتا ہے اپنا عوام کے لیے کھڑا ہونا, آپ کا ملک کے لیے کھڑا ہونا, اپنا مفاد کے لیے کھڑا ہونا. جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور یہ فیصلہ نہ صرف لیا گیا مگر اس فیصلہ پہ عمل کیا گیا کہ ہم چین کو وارم واٹرز تک ایکسیس دلوائیں گے, سی پیک بنا کے رہیں گے, تو وہ آپ کے عوام کے مفاد میں کھڑے ہونے کے بعد تھا اور دنیا کے قوتوں اور پریشرز کو جواب دینے کی موقع. جب پاکستان میں یہ طے ہوا کہ ہم کم وقت میں ایران پاکستان پائپ لائن بنائیں گے, سینکشنز باہر میں جائیں, ہمارا ملک کے لیے ہر عوام کے لیے سینکشنز کا ہمارا فکر نہیں ہے, ہمارا ان کا گیس نہ ہونے کا فکر ہے, تو وہ اپنا قوم کے مفاد کے کھڑے ہونے کی بات کی. جب سلالہ پہ امریکہ اور نیٹو کی وجہ سے ہمارے جوان شہید ہوئے اور پہلے بار, اس سے پہلے نہیں اور عمران میں تو یہ دم بھی نہیں کہ پارلیمان کھڑا ہوا, صدر پاکستان کھڑا ہوا. انٹرویو میں ایبسولوٹلی ناٹ کہنا تو بہت ہی آسان ہے, دنیا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنا کہ آپ جب تک ملک سے معافی نہ مانگے, جب تک آپ پاکستان کے عوام سے معافی نہ مانگے تو ہم آپ کا نیٹو سپلائی لائنز بند رکھیں گے. وہ ہوتا ہے. اور اس وقت کا آپ کیبلز اگر دیکھتے تو آپ پریشان ہو جاتے, مگر یہی وجہ ہے کہ کیبل سیکرٹ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں. آپ کو یاد نہیں ہے ایک زمانے میں بڑا ایک زور تھا پوری دنیا میں, عرب سپرنگ اور سب اس کے پیچھے چل رہے تھے. پاکستان میں جو پریشر تھا, ہم پہ جو پریشر تھا صدر زرداری پہ, ہمارا فورن آفس سے, ہمارے ریاست پہ جو پریشر تھا کہ ہم اس عرب سپرنگ کا حصہ بنے, وہ آپ سوچ نہیں سکتے ہو. اس وقت تو مسلم دنیا کے لوگ بھی ہم پہ پریشر ڈال رہے تھے, امریکہ کے صدر بھی پریشر ڈال رہے تھے, اور ہم نے کہیں کسی فوٹو آپ کے لیے کھڑا نہیں ہونا تھا. یو این میں ووٹنگ ہو رہا تھا اور پاکستان کا سوال تھا کہ پاکستان کیا سیریا کی جنگ میں ووٹ دیں گے, عرب سپرنگ کا حصہ بنیں گے. تب ہم نے کہا ہم نیوٹرل ہوں گے, اور ہم نے نیوٹرل رہ کے دکھایا.
उस वक्त का अमेरिका का सदर जरदारी को कहता था कि यू आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री, और सदर जरदारी कहता था कि तारीख तो बाद में लिखा जाएगा, मैं अपना अवाम के साथ खड़ा हूं। और उसके बाद जब उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट था बाइडेन उस वक्त, उसके बाद जब वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहा और सदर जरदारी सदर नहीं रहा और उनका मुलाकात उसके बाद हुआ, तो उस वक्त उसी बाइडेन ने माना कि वो गलत कह रहा था, आप सही कह रहे थे। मगर मौके पे वो अवाम के साथ खड़ा रहा, मुल्क के साथ खड़ा रहा। और मैं आज आपको ये बात बता रहा हूं, कब सदर जरदारी रहा, कब सदर, और मैं अब आपके सामने ये एक बात बता रहा हूं, इतने इससे 100 और बातें हैं। आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के साथ, पाकिस्तान की किस्मत के साथ, अपना सिर्फ कुर्सी को बचाने के लिए आप ऐसे खेल रहे हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से, ना मुनासिब है, इंशाअल्लाह ताला कामयाब नहीं होगा। हमने अपना अक्सरियत साबित कर दिया है, खान साहब अब साबिक वज़ीर आज़म रह चुका है, अब हमारा प्रोसेस रहता है और उम्मीद है कि ये प्रोसेस जमहूरी और आईनी तरीके से होगा। जनरल साहब, मेरा इसी पे सवाल है कि अगर ये खत हकीकत है, कौमी नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में भी पेश किया गया है, तो आप नहीं समझते कि एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से रियासती लेवल पर या फॉरेन ऑफिस लेवल पर जवाब देना चाहिए उसमें? सर, अगर ये खत नहीं था, ये डिप्लोमेटिक जो भी प्रोसेस था, अगर ये वाकई इतना संजीदा मसला था तो उसी वक्त उठाया जाता। अगर वाकई एक धमकी था तो उसी वक्त, इतना देर इंतज़ार करने के, तो उसी वक्त आप नेशनल सिक्योरिटी तो बुलाने की शायद इतना प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स नहीं होता, आप सिर्फ उसी वक्त उनका नुमाइंदा को बुला के डिमार्श कर देते। अगर आपको एतराज़ था और उससे ज़्यादा कोई एक्शन ज़रूरी था डिमार्श के अलावा, तो आप वो एक्शन ले लेते। आप नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग बुलाना, आप नेशनल कमेटी मीटिंग बुलाते, आप ऑफिशियली उनका एम्बेसडर बुलाते, आप अपना फिर आप शाह महमूद कुरैशी को भेजाते कि पाकिस्तान, आप कॉल देते मुल्क को। आपको तब ख्याल आया जब आपका अक्सरियत आप खो बैठे थे कि ये एक्चुअली खतरा था। ये तो मजाक है, और हम समझते हैं कि ना, खान साहब को ये मजाक तो करना ही नहीं चाहिए और उसको इजाज़त ही नहीं होना चाहिए कि वो हमारा इस किस्म के इदारों को और इस किस्म के फोरम्स को इस तरीके से एक्सप्लॉइट करें। मेरा सवाल ये है कि इतलात मिल रही है कि इलेक्शन वाले दिन आपके कुछ मेंबरों को अगवा कर लिया जाएगा, क्या इस बारे में आपने कुछ इक़दाम कर रखे हैं? हमने तो मुकम्मल इक़दामात रखे हैं, लेकिन अगर इस किस्म का कदम उठाया जाता है तो जो ये काम कर रहे हैं, आई जस्ट होप दे रेडी कि उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगने वाला है। 2 दिन बाद तकरीबन पावर शेयरिंग का मामला आएगा, आपने कुछ डिसाइड तो किया होगा कि आपने फेडरल गवर्नमेंट के अंदर नॉन लीग के साथ पावर शेयरिंग क्या करनी है। दूसरा मरहला पंजाब का भी आ गया, आज इजलास भी बुला लिया गया, कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ भी पावर शेयरिंग करेगी। दूसरा, एक माजी की रवायत को रिपीट किया जा रहा है कि बड़ा भाई जो है वो पाक में है और छोटा भाई पंजाब में है, दोबारा से रिपीट हो रहा है। हमजा शहबाज शरीफ को वहाँ पे पंजाब का सीएम नामजद किया जा रहा है, क्या ये सारी सूरत हाल आपके लिए काबिल कबूल है? जहाँ तक अदम एतमाद है, हमारा पोलिंग डे जो है वो संडे है, और हमने कल पूरा मुल्क और कौम के सामने हमारा एक्स्ट्रा वोटर्स दिखाने के बजाय साबित कर दिया है कि हम अक्सरियत में है और वफाक में है। जहाँ तक आपके दूसरे सवालात है, ये जॉइंट अपोजिशन से सवाल है, तो जॉइंट अपोजिशन से ही कंसल्ट करके हम ये सवाल के जवाब सुना सकते हैं, और इंशाअल्लाह ताला जल्द ही संडे के बाद जैसे ही हमारा वोटिंग ख़त्म होगा, आपके काफ़ी ज़्यादा सवाल के जवाब नज़र आएंगे। आखिरी सवाल नवीद जी, बिलावल साहब, ये ज़ाहिर है बिल्कुल अब तो एग्जाम है कि परसों शहबाज शरीफ साहब जो है ये इमरान साहब चले जाएंगे और शहबाज शरीफ साहब आपके प्राइम मिनिस्टर को भी आप लोगों ने खुद ऐलान किया है कि वो होंगे। तो आप ये बताएं कि लेकिन आपने ये होमवर्क जरूर किया होगा कि अवाम को बहुत वक़्त है और इमरान खान साहब वो दुका पूरी नहीं कर सके और आपकी तरफ देख रही है अवाम, पीपल पार्टी उसमें शामिल है, तो वो होमवर्क कर लिया गया कि शहबाज शरीफ साहब डिलीवर कर पाएंगे, वरना
आवाम तो आपसे भी मायूस हो जाएगी। हम तो बिल्कुल समझते हैं कि ना सिर्फ बहुत ही मसाइल है कि इस हमारा जो मुआशी बहरान है या हमारा जो जमहूरियत के कमियां हैं या जो ख़ारजा पॉलिसी के मसाइल हमने अभी उनकी निशानदेही की हैं, या काफ़ी मसले हैं, मगर हमारा जो बुनियादी सॉर्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि हमें इन मसाइल को हल करने के लिए साफ़ व शफाफ इलेक्शंस और एक नया मैंडेट के साथ हुकूमत को मुंतखब करवाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपका अवाम का मैंडेट नहीं होगा तो आप सही तरीके से और सही अंदाज से इन मसाइल से नहीं निकल सकेंगे। एक मिनट भाई, राहुल साहब मेरे दो छोटे सवाल हैं। एक सवाल, 6 बजे पहला सवाल ये है सर कि प्राइम मिनिस्टर सेफ एग्जिट के लिए ट्राई कर रहे हैं। थर्ड ऑप्शन के जरिए आप लोगों के पास मफामत का एक ऑप्शन आया था, आप लोगों ने एनआरओ के हवाले से खान साहब को क्या जवाब दिया? क्या कहीं पे कोई ऑप्शन है? अगर कोई सेफ एग्जिट की बात होता या कोई और तरीक़ा की बात होता, वो तो फिर एक ही रास्ता है। बाहर जो दूसरे रास्ते हैं वो बहुत ही ख़तरनाक है, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए। सारे दूसरे तरीके ख़तरनाक हैं। जो आप सेफ एग्ज़िट की बात कर रहे हो, मैं समझता हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ वो ऑनरेबल एग्ज़िट है, वो कानूनी और आईनी तरीक़ाकार है, और वो हमारा अदम एतमाद का प्रोसेस है। या उससे पहले अगर इज़्ज़त खान साहब ने अपने आप अपना बचाना था तो वो कल रात की तकरीर में इस्तीफ़ा ही दे देते, और आज हम इधर बैठ के उसकी तारीफ़ कर रहे होते कि एक काम तो उसने सही कर दिया। आज तो मैं उसको कहता कि आप बुज़दार साहब से तो सीखे, बुज़दार साहब पे जितना भी तनकीद किया जाए, उसने देर नहीं किया और अपना इस्तीफ़ा भेज दिया। खान साहब बुज़दार साहब की लेवल पे भी नहीं आ सका, और ये बहुत अफसोस की बात है कि मुल्क की वज़ीर आज़म सिर्फ़ और सिर्फ अपना ज़ात की सोचता है, मुल्क का नहीं, मईशत का नहीं, अवाम का नहीं। आप सबका बहुत शुक्रिया। पंजाब का मीटिंग इंतज़ार कर